میرے بھائیوں، ہم اور آپ مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں بھائی بولو؟ مدرسے میں۔ را کے اوپر زبر ہے، مدرسہ نہیں ہے لفظ، مدرسہ، مدرسہ، را کے اوپر زبر ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اور مدرسہ کے معنی درس دینے کی جگہ، پڑھانے کی جگہ، جس کو ہندی میں کہتے ہیں پاٹھ شالہ اور انگریزی میں کہتے ہیں اسکول۔ اسکول، پاٹھ شالہ اور مدرسہ ایک ہی چیز ہے، زبان کا فرق ہے بس۔ مدرسہ ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں خالص ہماری مذہبی تعلیم ہو، قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہو، پڑھائی جاتی ہو، ایسی جگہ کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے کا مقصد کوئی بڑی نوکری پانا یا بڑی تنخواہ لینا، یہ بالکل نہیں۔ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کا مقصد دنیا کمانا نہیں، بلکہ دین کی حفاظت، دین کی تحقیق اور دین کی نشر و اشاعت ہے۔ اس لیے ان مدرسوں میں یہ کام ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام، قرآن و حدیث کا کام۔ اور مدرسے سے فارغ ہونے والے بچے، نہ ان کو پولیس کی نوکری کی طلب ہوتی ہے، نہ فوج کی، اور نہ ڈی ایس پی بننے کی، نہ تھاندار بننے کی، نہ ایس پی بننے کی، نہ ڈی سی بننے کی، نہ ایم ایل اے بننے کی، اور نہ کوئی اونچا عہدے پہ جانے کا۔ نیت اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو یہ دین 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا آسمان سے، اور یہ چلتے چلتے واسطہ در واسطہ ہم تک پہنچا، ہم بھی واسطہ بن کر اسے آگے پہنچائیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اب اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو تنخواہ، جو غلہ جو ملتا ہے، بصد شکریہ وہ ہم لے لیتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں خاص طور سے میری میوات کا ماحول و نظام، تو 6 مہینے نماز ادھار پڑھائی جاتی ہے۔ 1 مہینے بھائی 6 مہینے، بیساکھ میں دے دیو، شرکت دیں گے بھائی آدوناج کاتک میں، پھر آدوناج بیساکھ میں، سمجھ والی بات؟ تو 6 مہینہ نماز کیسی پڑھاتے ہیں ہمارے امام صاحب؟ ادھاری، نہ ظالم ڈاکٹر ادھار کرے نہ ماسٹر کرے، اور یہ بیچارے اللہ ملا اتنے اچھے ہیں کہ بیچارے ادھار ان کی ہر وقت چلتی ہے۔ اللہ کی ادھار بھی ملا کی ادھار، جو کہ اللہ اور ملا ایک ہی ہے۔ ارے اللہ ملا ایک ہی ہیں، ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ کسی اللہ ملا کو اللہ سے دور دیکھو تو آپ بزدل مت ہونا، مثال طور پر نماز نہ پڑھو، ٹائم بے ٹائم نماز پڑھو، یا ٹائم پہ ٹوپی نہ رکھے، جماعت میں نہ جائے، گشت میں نہ جڑے، تو ایسے ملا سے آپ بزدل مت ہونا، کیونکہ اللہ ملا ایک ہوتے ٹائم نہ لگے، اور ہم بیچ میں بدل ہو کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دیں گے۔ سمجھ بھائی بات بھائی، یہ اللہ کا ملا کا معاملہ ہے۔ اب تم جب تم غصہ ہو جاؤ، اب تو کہہ رہو اب کچھ کوئی بات ہی نہ ہے۔ اصل میں ہم نے یا کو استعمال غلط کر لیو، ورنہ ملا بہت اچھا لفظ ہے۔ دارالدیوبند جب قائم ہوا تو سب سے پہلے جو استاد پڑھانے کے لیے لگائے گئے ان کا نام تھا ملا محمود۔ کیا نام تمہیں بتاؤ؟ اور یہ میرے دائیں بائیں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں۔ ملا علی قاری بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ملا جیون رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ملا عبد الرحمن جامی بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں۔ تو ملا کوئی برا لفظ نہیں ہے، لیکن ہم نے برا بنا دیا۔ ارے ہم نے برا بنا دیا۔ ملا کے معنی مولا والا، جس کے پاس مولا کا علم ہو، مولا والے کو ملا کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کل ہم نے اس کو ایک گالی کی جگہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے تھوڑا بھدا لگتا ہے، ورنہ ملا کوئی بھدا لفظ نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی مولوی، کوئی امام صاحب، کوئی حافظ صاحب کبھی نماز میں سستی، کبھی جماعت میں سستی، کس میں سستی، تو آپ بدل مت ہونا۔ آپ کے بدل ہونے سے آپ کی دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے، اور بھائی ملا کا حافظ جی کا کچھ بگڑے گا نہیں، کیونکہ اللہ ملا کی ہوتے ٹائم
بولو بھائی نہ لگے، ان کا بہت دل ہے۔ تو اللہ ایسے بیچارے مہربان ہیں کہ ان کی ادھار چلتی ہے، کوئی ادھار نہیں کرتا، اللہ ادھار بیچارے کی ہر وقت چلتی ہے۔ جماعت میں نام جگلا میر صاحب نام کر جاؤ مجھے بیساکھ میں ناجنیا اٹھا کے نہیں لکھ لو بھائی نام نگد ادھار، بولو ادھار کر جاؤ رمضان میں لکھ لو نام ادھار۔ تو یہ بیچارے اللہ یہ اتنے مہربان ہیں کہ ان کی ادھار کی بولو بھائی چلتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مدرسہ خالص ایسی جگہ جہاں اسلامی تعلیم ہوتی ہو۔ ہم اپنے بچوں کو سپاہی اور فوجی وہ سپاہی وہ فوجی جو تنخواہ لیتے ہیں، جن کے گن لٹکی رہتی ہے، وہ سپاہی وہ فوجی نہیں، یہ وہ سپاہی وہ فوجی ہوتے ہیں جو دین کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے ملک کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ جتنی ملک کی حفاظت مولویوں نے کی ہے، آج تک کسی مائی کے لال نے اتنی ملک کی حفاظت نہیں۔ دیش کی آزادی کے لیے 1857 میں 51,500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے لٹکایا گیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ان بچوں کی مدرسوں کی تاریخ۔ کوئی مائی کلال کہہ سکتا ہے ڈنڈے کی چوٹ پر اس ملک کی آزادی کے لیے اتنے بابا جی نے بھی قربانی دی، شہید ہوئے؟ کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ یہ ہمارا جگر ہے، ہماری تاریخ ہے کہ 51,500 علماء کرام کو دیش کی آزادی کے لیے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا۔ اور ایسے مسلمان جن کی شکل و صورت مولویوں جیسی تھی، ایسے 2.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا دیش کی آزادی۔ تو یہ وہ سپاہی نہیں ہے جو تنخواہ خور ہیں، یہ وہ سپاہی ہیں جو اپنے دین کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے ملک کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ وقت آئے گا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ بچوں بولو کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، کی ہے اور کر کے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پھر ان میں حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، دین کے داعی اور شیدائی بنتے ہیں، جو امت کے ہر موڑ پر، ہر جوڑ پر، ہر روڈ پر کام آتے ہیں۔ مولوی کے بغیر زندگی گزارنا دشوار نہ بنے، حافظ جی کے بغیر ہمارا کوئی کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بتاؤ کیسے بڑھے گا آگے؟ جب ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، میں آپ سب آج ہی تو بڑے ڈولا الحمد للہ جی ہے نا، ہم بھی کبھی چھوٹے سے پیدا ہوئے، وائی دن مائی مار دیتی گلے گھونٹ کر اللہ، ارے بولو بھائی خیر صلی اللہ۔ ہم چھوٹے سے جب پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے حافظ جی کی ضرورت، ارے کس کی ضرورت بولو، زور سے بولو، حافظ جی کی۔ کہا کرے وہ حافظ؟ بچے کے سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر، سب سے پہلے کام۔ بہت سارے ہم پوچھنے والی جلینا نکھا پر جی، ارے بچہ ہو تو ہوئے نکھا اجان نکھا پر جب ہی سوہر نہ نکلے، سوہر مت نکلے 6 مہینہ، بچہ پیدا ہو جائے فوراً امام صاحب حافظ جی بلوا کے سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پہلے وقت میں پڑھوا دی جائے۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ بچہ دنیا میں آ گیا، اب کوئی کہے گا ہماری بھینس بڑی، ہماری کوٹھی بڑی، ہمارے چودھری صاحب بڑے، ہماری کچیڑی بڑی، ہماری فلاں چیز بڑی، دنیا کی چیزوں کی بڑائی بولی جائے گی۔ لیکن اللہ حکم دیتے ہیں جب میرا بندہ معصوم دنیا میں آئے، اس کے کانوں میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی ہو جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری چیزیں چھوٹی، اللہ سب سے۔ سمجھ والی بات؟ یہ سبق بچے کے کان میں کون دیتا ہے، کون پڑھاتا ہے؟ بولو امام صاحب، حافظ صاحب۔ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں حافظ جی کے بغیر؟ یہ پہلا کام۔ پہاڑوں پر ایک چھوڑی ہے ہمارے گاؤں کی، تو وہ بیچاری نکش پکش لائی، میں تو ناچ اگائی لوں، میں نے کہ لالی کہا ہوئے بہو پہ میں وہاں کو چاچا لگا انہوں کاکا چھوڑا ہوئے ہوگا، میں نے کہ بہت اچھی بات ہے لالی۔ اذان نو کو بابا نے پڑھ دیا جان، ارکس نے پڑھ دیا جان، بابا نے بیر لگا سمجھی، میں نے کہا نا بابا نو کو جھونپڑی بلایا، وہ آیا، میں نے کہ حاجی جی وہ تو ہوئے انہوں کھان، پھر اذان اور انہوں مول صاحب میں تو رات ہی پڑھ دی جھک پکے میں، رات ہی پڑھ دی جھک پکے میں،
تو لوگ نے حق دیا اذان پڑھنا، اذان ہم پڑھیں گے، مول صاحب پڑھے گو، امام صاحب جی پڑھے گو، کہیں کہیں پڑھی اذان لوگ میں نے نو پڑھ دی مول صاحب، تو ہی تو کہے کرا تقریر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی اذان تکبیر پڑھوا دیا کرو، میں نے کہ پھر جو کہیں میں تو پڑھا گو، ہم نہ پڑھیں گے ہم پڑھیں گے، ارے 1,000 روپیہ تو بنائے کم سے کم ٹائم پہ بنا کرو تو 1,000 روپیہ، میری ماں بہن 100 میں کہتا ہوں 1100 2100 بیچارے حافظ جی لوگ پہنچاتے رہے، پھر دیکھو انشاءاللہ گھر میں والے تیار لڑائی ہو جائے ہمارا کام ہوگا، لیکن ان بیچارے نے نماز پڑھی تو خیر میں نے اذان پڑھ دی، میں نے کہ بھائی سناؤ تکبیر اذان ہے، اب اذان تکبیر سناؤں تو 1.5 گھنٹہ پوری ہوئے گی واقعی سمجھی کی، میں نے کہ سنا تو 2 ٹپا سناؤں گا وہ بھی تکبیر پہ، جب تکبیر پہنچو نا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الفاظ تو یہ ہیں وان کا کئی پوتے کان میں کدی گام کی صلاة کدی گام کی صلاة، میں نے کہ لالی یا تو 70 ملا دو جان کو تکبیر کو، انو بھائی کاکا آپ کیسے رہے گی، ارے میرے کو بھتیجی 500 روپیہ تو یا اذان نکال لیتے اور 600 روپے دوبارہ دینے کے 1100 روپے لا پٹ دیر 11 سے لائی، میں گھر کے جیب میں نا اور میں کہ یا بوری ناسو بھر دے، وہ لگا دی میں نے بوری بھرنے میں ناج میں اور بچہ لے کے گودی میں نے اذان تکبیر پڑھ دی ہے ہماری پڑھاتا، ارے بھائی بولو کہاں یہ بھائی نونا تو لے بھائی یہ کہاں سے پوچھ دیا وہاں، تو بچے کے کان میں اذان تکبیر پڑھوا دی جائے، یہ کام کون کرتا ہے بولو بھائی، حافظ صاحب امام صاحب کرتا ہے کام، تو ماں کے پیٹ سے آئے آجا حافظ جی پھر چھوڑ دو 20 سال کے ہوگو سیکل کے، اور بھائی سیکل کے بھائی برات چڑھ گئی، اب بتاؤ نکاح کون پڑھائے گا، اب زور سے بولو، میں نے کتنے کام چھوڑ دے بھی پھر تم 20 سال چلو گو، اب نکاح کا وقت منسٹر بھی آ رہے ہیں، ممن صاحب بھی آ رہے ہیں، آفتاب صاحب بھی آ رہے ہیں، فلاں صاحب بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، نکاح کون پڑھائے گو، میاں جی جوڑ دی، ارے نواز تو ہمیں سے پڑھانے کا ہی ہمیں سے ہمارا سے پڑھائے گو نکاح، تو خیر ماں کے پیٹ سے آئے آجا حافظ جی، 20 سال کا جوان برات کا موقع ہے آجا حافظ جی، اب بھی حافظ جی کی ضرورت، پھر چھوڑ دو 70 سال، دیکھ کتنی جلدی چل رہا ہوں میں، اب 70 سال کو بڈھو سانس اڑج کو ہی نہ نیچے لو جائے نہ اوپر لو آئے، اب کس کی ضرورت پڑے گی بولو، اب بھی حافظ جی کی ضرورت ہے، حافظ جی ہاں کہا نا یار میں دور جا رہا ہوں روز بجے کا، تو بھائی جلدی آ جا، آج بابا کی طبیعت ایسی ہو رہی ہے، اور 2-4 بالک لیا اور سورہ یاسین پڑھ جا، بابا کی طبیعت ایسی ہو رہی ہے، کیونکہ چیئرمین صاحب کتاب ہے سورہ یاسین، وہ ضرورت نہ بابا مر جا مائی بھی مر جائے، ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر بچہ بچی سورہ یاسین یاد ہو، سورہ واقعہ یاد ہو، قرآن یاد ہو، یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اللہ رحم فرمائے اس ضرورت کو بیچارے چند فیصد لوگ پوری کر رہے ہیں، حافظ صاحب بیچاروں سارے کام نے چھوڑ کے نہیں آگو اور بڈھے کے سرانے بیٹھ کے سورہ یاسین شروع کر دی، 2-4 بچہ نے بھی لے گئے، انشاءاللہ قرآن کریم کی برکت سے یا تو سانس باہر لو یا بھیتر لو، اور تو رہ جا ہماری گارنٹی ہے، تو بتاؤ ماں کے پیٹ سے آئے حافظ جی کی ضرورت، نکاح کا موقع آیا امام صاحب کی ضرورت، اور سانس اڑج گو تو وہ سانس سڑ جان جو کس کی ضرورت، حافظ جی کی ضرورت، آ رہے ہیں بھائی ہمارے کام، پھر چھوڑ دو آگے بڑھ جاؤ، اور اب بیچارے کو سانس سڑ جا دیو اور اللہ کو پیار ہو، اللہ باقی مغفرت فرمائے، جنت ہندوستان پہنچا دیے، جب تک جناب پہنچ جائے 8-10 گھنٹہ بیچارے حافظ جی چین نہ پڑے، کبھی پانی گرم کروا رہا ہو، کبھی پٹاؤ دکھوا رہا ہو، کبھی قبر میں ہی جا رہا ہو، کبھی کچھ کر رہا ہو، کہیں کچھ کر رہا ہو، بیچارہ سارے کہیں نجانا دھلانا تیار کر کے جنازہ قبرستان پہنچا دی، اب جنازے کی نماز کون پڑھائے کو بتاؤ، ارے بتاؤ نا، میو تو ہمان سو پیچھے ہی رہوا، جندے تو پیچھے، آگے ہوئے گو تو مر کے ہی ہوئے گو، ارے آگے اگر ہوئے گو میو ہمارے تو مر کے ہو سکے، جندے جو حق نہ آگے جائے، آگے تو کون رہے گو بھائی امام صاحب رہے گو، صرف جنازہ رہے گا، اب نماز پڑھا رہے ہیں اللہ، اب نماز جنازہ میں 4 مرتبہ تو اللہ اکبر کہنی پڑے، اور 3 دعا سبحانک اللہم اور اللہم صلی، اب ان سب نے بتاؤں بہت ٹائم چاہیے، تیسری دعا اللہم اغفر حینا، یا بھی پوری بتاؤں گا تو اور بات بڑھ جائے گی، یا میں سوری آدھی بتاؤں گا،
اسے کتنے بتاؤں گا آگے. جنازہ سامنے نیت باندھ لی اور اب امام صاحب اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. یہ دعا پڑھی جاتی ہے. کس کس کی یاد ہے دعا؟ بھائی ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ سب کو یاد ہے بھائی. ماشاءاللہ نبی نے بہت پڑھے لکھے آدمی. میں نے ایک جگہ اٹھوایا ہاتھ 20 سیکنڈ اٹھایا, کوئی 150 سے 200 آدمی بیٹھے بھینس بنی یا منیت باندھنے سوں سلام پھر امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ دی. یاد ہی نہ کرا کوئی شوق ہی نہ ہے. جماعت میں وقت لگایا, گشت میں بھی جڑ رہے ہیں, ہر تعلیم حلقہ میں بیٹھ رہے ہیں, لیکن دین کی موٹی موٹی باتیں نہیں یاد نہ کرا. تو خیر اب امام صاحب نماز پڑھا رہو. اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اے اللہ میں اس لیے سنا رہا ہوں, یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بھی تو سنیں کہ یہ مولوی یہ امام صاحب ہمارے مردوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, کیا دعا پڑھتے ہیں قبرستان میں جا کر کے. چونکہ بیچاری یہ نہیں جاتی قبرستان میں, تو یہ بھی تو سنیں کہ ان کے لیے کیا کہا جاتا ہے. امام صاحب کہتا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اے میرے پروردگار میرے پیچھے جتنے زندہ لوگوں نے نیت باندھ رکھی ہے, اے میرے اللہ پہلے نمبر پہ ان تمام کی مغفرت فرما. کہو بھائی سبحان اللہ. کون کہتا ہے یہ؟ امام صاحب. ابھی میت کا نمبر نہیں ہے, پہلے زندوں کی مغفرت کی دعا کرتا ہے امام صاحب. اے اللہ جو پیچھے زندے میرے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کی مغفرت فرما. کیوں؟ ایک ریزن نکتہ ہے شریعت کا ذرا سا باریک سا. کیا نکتہ ہے؟ جب فیصلوں کی مغفرت ہو جائے گی پھر یہ پچھلے امام صاحب سب مل کے اگلے کی مغفرت کی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کی وجہ سے سامنے والے میت کی بھی مغفرت فرمائے. اس لیے پہلے پچھلوں کی مغفرت کر دے میرا اللہ. جب یہ ان کی بخشش ہو جائے گی پھر اگلے کی بخشش کا راستہ آسان ہو جائے گا. تو پہلے کس کی دعا؟ زندوں کی مغفرت کی دعا جو نماز میں شامل ہے, جو نماز پڑھ رہے ہیں. پھر کہتا ہے وَمَيِّتِنَا. اے میرے اللہ, اے میرے پروردگار میرے سامنے جو جنازہ لیٹا ہوا ہے اس کی بھی مغفرت فرما, اس کی بھی مغفرت. اے اللہ میں جانتا ہوں یہ وہی آدمی ہے جس کا جنازہ ہے, اس نے کبھی بیساکھ کی دھمکی دی, کبھی کاتک کی دھمکی دی, اور کبھی اس نے رمضان کی تراویح کی اگائی میں اورات لگائی. اے اللہ یہ اس کا کام تھا, میرا کام یہ ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اے اللہ اس میت کی بھی مغفرت فرما. کون کہتا ہے؟ بولو بھائی زور سے بولو. امام. پھر کہتا ہے وشاہدنا وغائبنا. اے میرے پروردگار میرے قوم کے جتنے جوان قبرستان میں آ گئے, چہار دیواری پر بیٹھے ہوئے ہیں, قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں, آج ان کا بابا دادا رشتہ دار دنیا سے جا رہا ہے, لیکن ان کو جنازے پہ کھڑے ہو کر 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کی توفیق نہیں ہو رہی. اے اللہ میرے قوم کے جوان ہیں غفلت میں ہیں, جو قبرستان میں آگے حاضر ہو گئے, اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. کہو بھائی سبحان اللہ. ان کی بھی مغفرت. کتنا بڑا ٹھیکیدار ہے دیکھو امام صاحب. اللہ ان کی مغفرت فرما جو قبرستان میں آگے. پھر کہتا ہے وغائبنا. اے اللہ جو جنازہ میں آنا چاہتے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے, جام میں پھنس گئے, دھند زیادہ ہے یا بیمار ہیں نہ آ سکے, اے اللہ ان غائبین کی بھی مغفرت فرما. کون کہتا ہے؟ بولو بھائی امام صاحب. پھر کہتا ہے وصغیرنا وکبیرنا. اے اللہ ہماری قوم کے جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے, اگر کرتے بھی ہیں تو گناہ لکھا نہیں جاتا. اے پروردگار میری قوم کے نونہال چھوٹے چھوٹے بچوں کی آج ہی مغفرت فرما. کون کہتا ہے؟ زور سے بولو امام صاحب. پھر کہتا ہے وکبیرنا. اے اللہ جب آپ نے ہمارے بچوں کی مغفرت کر دی تو ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت فرما. کون کہتا ہے؟
پھر کہتا ہے وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا، اے اللہ ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما اور ہماری عورتوں کی بھی مغفرت فرما۔ یہ اتنا بڑا ٹھیکہ لے رکھا ہے، کون ہے یہ بھائی؟ امام صاحب۔ زندوں کی مغفرت کی دعا، مردوں کی مغفرت کی دعا، شاہدین کی مغفرت کی دعا، غائبین کی مغفرت کی دعا، اور چھوٹوں کی مغفرت کی دعا، بڑوں کی مغفرت کی دعا، مردوں کی مغفرت کی دعا، عورتوں کی مغفرت کی دعا۔ امام صاحب، تو امام صاحب کے بغیر اور مولانا صاحب کے بغیر ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، کیسا کوئی کام کر سکتے ہیں؟ ان کا ہونا بے انتہا بولے بھائی ضروری ہے۔ ہاں کمی کوتاہی انسان کے اندر ہوتی ہے، ہم بھی کوئی دودھ کے دھلے نہ، غلطی کمی کوتاہی گناہ ہم سے بھی ہو جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ امام صاحب آج جو جیپ پہ آ جائے، بہت سارے ہمارے بھائی جو جیپ پہ آ جائے، رات کو پتنا مغرو بھرے ملان سے بھرے گی جائے گا۔ اللہ میری قوم کے حال پر ہے، اللہ میری قوم کے حال پر ہے۔ ایسے اناپ شناپ الفاظ بول دیتے ہیں، جو ایسے بول دیتے ہیں ان کے لیے میں ایک شعر سناتا ہوں۔ 100 ظلم کیے تم نے پر آہ نہ کی ہم نے، 100 ظلم کیے تم نے پر آہ نہ کی ہم نے، وہ ظرف تمہارا تھا یہ ظرف ہمارا ہے، تم نے چاہے کتنی کھری کھوٹی کہی ہم تو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ میرے عزیزوں، یہ ہمارے علماء اور ائمہ ہیں، اللہ ہم کو قدر دانی کی توفیق